بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. یہ آپ ایک ویڈیو کلپ سنیے. اس کا موضوع ہے کہ سیاستہ میں 16,000 راوی شیعہ ہیں. یہ آپ سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اب ہر ایک کو جو بھی محبت کرتا ہے اہل بیت کے کسی فرد سے یا ساری اہل بیت سے، جناب دبا کے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف جو کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے دلی قلبی شغف اور تقدس رکھتا ہے، تو دوسری طرف والا جو دوسرا فریق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسبی ہو گیا ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ چور ہیں دونوں، اور چور دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں نکل سکتے. اب روافض جو ہے، اگر رافضیت کفر ہے، جیسے کہ ہمارے علماء نے یہ تکفیری ڈرامہ رچایا ہوا ہے، ایک تاریخ ہے اس کی. یہ رافضیت کفر بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ تو ڈرامے بازی ہے نا جناب. رافضیت کا اصل تصور کچھ اور ہے، یہ کچھ اور جانتے ہیں. یہ ہر روز 5 مرتبہ 10 مرتبہ جو مرضی کرتے رہیں، ان پر کوئی فتویٰ. مثلا شیخین پر گالی گلوچ کرنے والے کی تکفیر انہوں نے کی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کفر سے بھی، کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے حرمت کو پامال کیا ہے، صحابیت کو. جو شخص شیخین کی حرمت کو پامال کرے وہ اس کے لیے تو کفر کا فتویٰ ہے، اور جو ثقلین کی حرمت کو پامال کرے وہ مجتہد ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ثقلین کی حرمت کو پامال کرنے والا، اہل بیت کی حرمت کو پامال کرنے والا 3 مرتبہ کافر ہے. جہت صحابیت کے اعتبار سے بھی وہ کافر ہے، اور ان کا اہل بیت ہونا ان کی انفرادیت کے اعتبار سے وہ منصوص ہے. اس کی اعانت کرنے والا بھی. پھر ان کے رویے کی حرمت میں جتنا قرآن کی آیات آئی ہیں، نصوص نبوت بیان فرمائی گئی ہیں، ان نصوص کو بے حیثیت کرنا یہ تیسری مرتبہ کفر ہے. تو جو 3 مرتبہ کافر ہے اس کو کافر کوئی نہیں کہتا، اور جو 1 مرتبہ اس طرح کی زیادتی کرتا ہے اس کو کافر. اگر یہ لوگ کافر ہیں تو آئیے اب ہم ان کے کفر کا فیض بتاتے ہیں. مطلب ہے رافضی کافر ہوتے ہیں؟ یار رافضی کافر نہیں ہوتا، جو حرمتیں پامال کرے وہ کافر ہوتا ہے، خواہ وہ رافضی ہو، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ کوئی بلا ہو. جو اللہ کی حرمتیں ہیں، اہل بیت اللہ کی حرمتیں ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، وہ کافر ہے. اور جو اصحاب رسول علیہ رضوان جن کی حرمت میں نصوص کا تقدس موجود ہے، ان کے تصور حیات پر جناب والا وہ اپنی حاشیہ رائی کر کے ان پر الزام لگا کے ان کو کافر کہتا ہے یا ان کو بے ایمان کہتا ہے، ان کو فلاں فلاں. تو یہ زیادتی ہے، یہ حرمت کی پامالی ہے. کوئی کرے ادھر سے کرے. رافضی کی تعریف، اب رافضی کی تعریف کو سم اپ کریں، اس کو تھوڑا سا یہ مکمل ہوگی. اب ہم رافضیت کا فیض بیان کر رہے ہیں. فیض؟ جی جی نئی چیز ہے. جی بالکل. اچھا، یہ جتنے بھی اہل سنت کے ہمارے اکابرین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، علم کے جس درجے میں، متکلمین بھی، ان سب کو رافضیت کے خزانوں سے فیض ملا ہے، وہ بھی علم کا اور دین کا. اچھا ہاں جی، یہ میں نے اسی لیے تحقیق کی ہے. یہ 2 جلدوں کے اندر میری کتاب ہے. صحاح 6 کے روات پر میں نے جائزہ لیا ہے. قبلہ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ، ان میں 16,000 احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں اور غالی شیعہ ہیں. اللہ، یہ فیض لیا ہے ان بے دینوں سے، دین والوں نے. بے دینوں سے دین لے کر پھر ان کو بے دینوں کا جناب بے دین ہونے کا تانا دے رہے ہیں. بھئی بے دین سے دین لینا خود بے دینی ہے. رافضی اگر بے دین ہے تو پھر اس سے دین لینا تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ 16,000 احادیث جو ہیں یہ انہوں نے روافض سے لی ہیں. صحیح بخاری کے 40 سے زیادہ شیوخ روافض ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، 40 سے زیادہ. 40 سے زیادہ. ایک بندے کے 40 استاد شیعہ ہیں. رافضی شیعہ بھی نہیں. شیعہ کے بھی 3 درجے میں نے کیے ہیں. ایک سادہ شیعہ، ایک غالی شیعہ، اور ایک رافضی. آپ فرماتے ہیں کہ 16,000 روایات روافظ کی ہیں سیاستہ میں. میں کہتا ہوں کہ راوی، روایات، احادیث، سنت، یہ سارا ادارہ ہے ہی جعلی، ہے ہی اہل تشیع کو لانچ کردہ. ایران سے آئے ہوئے اماموں نے دنیا اسلام میں یہ لانچ کیا آ کر. اور دراصل شیعہ سنی، نہ صرف شیعہ سنی بلکہ موجودہ مسلمین کے سارے ہی گروہ دراصل شیعہ ہی ہیں. شیعہ کہتے ہی ہیں پارٹی کو جو ایک مین اشارہ سے ہٹ کر ٹولہ بنا لیا جائے، پارٹی بنا لی جائے الگ سے،
مذہب مسلک 33 کی 32 اور کئی آیات ہیں قرآن کے اندر. دین اسلام میں قول رسول یا فعل رسول کا دخل ہی نہیں ہے. دین اسلام میں قول رسول یا فعل رسول کا دخل ہی نہیں ہے. یہ دین کا ماخذ ہی نہیں ہے. میں اس موضوع پر اتنا کچھ بتا چکا ہوں, اتنا کچھ لکھ چکا ہوں, وضاحت دے چکا ہوں کہ مزید بتانے اور پہنچانے کی ضرورت نہیں. لیکن اسی کو بار بار ذہن نشین کرانا ضروری ہوتا ہے. بار بار ذہن نشین کرانا ضروری ہوتا ہے. پہلے اس آیت پر غور کیجئے. گویا کہ یہ آیت اس باب میں گولڈن ورس ہے, سونے کی آیت. بہت مرتبہ بتا چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. قل کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو, بتا دو. قل ان زللت فانما اضل علی نفسی 34 کی 50. اے نبی ان کو بتا دو, ان سے کہہ دو کہ اگر میں کسی بات میں غلط ہو گیا, غلط روش پر پڑ گیا, غلط ٹریک پر چلا گیا, کسی معاملے میں گمراہی پر آ گیا, تو پھر وہ گمراہی میری ذات کی بنا پر ہوگی. ان زللت اگر میں گمراہی کے راستے پر آ گیا, فانما اضل علی نفسی تو وہ میری نفس کی بنیاد پر, میری ذات کی بنیاد پر ہوگی. تو غلطی میری ذاتی ہوگی, میری ذات کی بنا پر. کیونکہ غلطی سے پاک تو کوئی نہیں ہے. غلطی سے پاک تو انسان ہے ہی نہیں. غلطی سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحان صرف اللہ اکیلا ہے. پھر آگے اس آیت کا دوسرا پہلو آتا ہے. دوسرا پہلو وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي 34 کی 50. اور اگر میں ہدایت پر چلتا رہا تو وہ اس وحی کی بدولت جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے. یعنی ہدایت وحی کے ذریعے. میرا قول و فعل ہدایت کا معیار نہیں. میرا قول و فعل ہدایت کا معیار نہیں. دونوں جگہ ان شرطیہ لگا ہوا ہے. ان شرطیہ ان زللت اور ان اهتدیت. اگر میں ہدایت پر رہا تو ایسا ہوگا, اور اگر میں ضلالت پر رہا تو ایسا ہوگا. اور ان شرطیہ ممکنہ صورت کے لیے آتا ہے. یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے. صرف یہ ایک ہی آیت دین اسلام سے حدیث رسول کا پتہ صاف کر دینے کے لیے کافی ہے, پتہ کاٹ دینے کے لیے کافی ہے. لیکن مزید وضاحت بھی دیتا ہوں. آگے چلیے. قرآن کہتا ہے اوحی الیہ ھذا القرآن 6 اور 19. مجھ پر یہ وحی کیا گیا, یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے, صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. یہاں القرآن سے پہلے اس میں اشارہ ھذا لگا ہوا ہے. القرآن معرف باللام, معرف باللام سے پہلے اگر اس میں اشارہ آ جائے تو قانون یہ ہے کہ پھر وہ حصر پیدا کرتا ہے. ھذا لگا ہوا ہے جو اس میں جملے میں حصر پیدا کر رہا ہے کہ صرف یہ قرآن وہی جو کیا گیا ہے, وہ صرف یہ قرآن. جبکہ تمام تراجم میں اس آیت سے یہ اثر غائب کر دیا, ترجمے سے اثر غائب کر دیا, اثر غائب کر دیا. اس کو اور اچھی طرح سمجھ لیجیے. میں اس جملے کو دوبارہ پڑھتا ہوں, اس میں سے ھذا نکال کر. اوحی الی القرآن, اوحی الی القرآن, مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا. ھذا نکال دیا اس میں سے. اب اس میں ھذا لگا دے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. مجھ پر جو وحی کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے. یہ ھذا لگنے سے ہو جائے گا جو تمام مترجمین نے سازش کے تحت نکال دیا. جگہ جگہ کرتے ہیں یہ سازشیں, جگہ جگہ, ایک جگہ نہیں. مزید وضاحت. نبی کو حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ صرف قرآن سے نصیحت کیا کریں. فذکر بالقرآن 50 کی 45. اے نبی آپ نصیحت کیا کیجئے, نصیحت تو آپ کیجئے, لیکن کس سے؟ بالقرآن, قرآن سے. مزید آگے چلتے ہیں. بدیہی سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ ہدایت نامے کو غیر مشکوک ہونا چاہیے, ہدایت نامہ ڈاؤٹ لیس ہونا چاہیے. اگر ہدایت نامہ ہی مشکوک ہوگا تو ہدایت کیسے ملے گی؟ چنانچہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2/2. ذالک اس میں اشارہ بعید کا آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے وہ, یعنی مطلب تم کسی کتاب کی ڈیمانڈ کر رہے تھے, تم ہدایت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, اہدنا الصراط المستقیم تم ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو یہاں بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جو تم ڈھونڈ رہے تھے نا, جو تم مانگ رہے تھے. ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب, ایک کتاب, اکیلی کتاب, خاص کتاب, الکتاب لا ریب فیہ, جس میں قطعی شک کی گنجائش نہیں ہے. قطعی شک کی گنجائش نہیں, وہ ہے کہ یہ ہے وہ کتاب. آیت کا تقاضا ہے
کہ لارب کتاب صرف ایک کو مانا جائے، غیر مشکوک صرف ایک کتاب کو مانا جائے، وہ ہے قرآن۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، الکتاب۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے یار، اب ایسا بھی نہیں ہے، اور بھی کتابیں ہیں جو غیر مشکوک ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اور بھی ہیں اس لیول کی دوسری بھی کتابیں ہیں۔ پھر اس کا یہ اعجاز باقی نہ رہے گا، اس کا اعجاز آپ نے توڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے لا یاتون بمثلہ 17/88، اس قرآن کی مثل کوئی لا ہی نہیں سکتا، اکٹھے ہو جاؤ سارے جن اس کتاب کی قرآن کی مثل کوئی لا کر دکھا دو، نہیں لا سکتے۔ آپ نے بخاری مسلم کو لا کھڑا کیا، یہ بھی تو ہے۔ جناب عالی اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ احادیث رسول کا سارا انسٹیٹیوٹ ہی باطل ہے، سارا ڈھونگ گئی رچایا ہوا قرآن میں، اور قرآن سے کسی رسول کی، کسی نبی کی سنت ثابت ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے کہ کسی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے، کسی نبی کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے، نہ محمد کی، نہ صرف محمد کے بلکہ پہلے بھی کسی کی نہیں، کسی نبی کسی رسول کی سنت ہے ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس جھوٹ پر آپ نے یہ دکان سجائی ہے، کون سا جھوٹ، یعنی کون سی دکان؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے، کتاب و سنت سے وہ ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ آؤ میں اپنے مذہب کو کتاب و سنت سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، تم اپنے مذہب کو کر کے دکھاؤ۔ سارے مذاہب سنت سے ثابت ہوتے ہیں، کتاب کو تو لائق لگا رکھا ہے اس نے، کتاب و سنت، پھر اہل سنت، پھر رسول کی سنت، نبی کی سنت، یہ ساری سنتیں سنی حضرات ٹوٹل جھوٹ کی بنیاد پر کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن سے، قرآن کے علاوہ کسی کوئی حدیث ثابت ہے، کسی حدیث کی پیروی ثابت ہے، نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے، منع کیا قرآن نے۔ سنیے سن لیجیے، کہتا ہے کہ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون 45/6، فبأي حدیث کون سی حدیث ہے، بعد اللہ وآیاتہ، اللہ کے بعد، اللہ کی آیات کے بعد، یعنی قرآن کے بعد، پھر وہ کون سی حدیث ہے یؤمنون جس پر تم ایمان لانا چاہتے ہو، 45/6۔ لہذا قرآن کی روح سے نہ کوئی حدیث، نہ کوئی اہل حدیث، نہ سنت، نہ اہل سنت، نہ کتاب و سنت، کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ٹوٹل جھوٹ پر مبنی، ٹوٹل جھوٹ۔ سارے مسالک، سارے مذاہب اسی بیس پر کھڑے ہوئے، اس جھوٹ پر قرآن سے نہ فرقہ بنتا ہے نہ فرقہ بچتا ہے۔ میرا چیلنج ہے، آن لائن جو چاہے مجھ سے اگر بات کر لے اس موضوع پر کہ قرآن سے فرقہ بنا کر دکھا دے اور قرآن سے فرقہ بچا کر دکھا دے، ڈھیر کر دوں گا فرقے کو قرآن کی روح سے، اللہ کے حکم سے، فضل سے، اس کی مدد سے۔ نہ کوئی فرقہ بنتا ہے نہ کوئی فرقہ بچتا ہے، سارا ڈھونگ رچایا 1250 سال سے۔ میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، کتنے سارے میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، نبی اور رسول کا فرق اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ چلیں اس کو یہاں میں ختم کرتا ہوں، آئندہ موضوع جو میرا ہوگا وہ ہوگا عطیع الرسول پر بات کریں گے کہ عطیع الرسول ہے کیا قرآن کی روشنی میں۔ عطیع الرسول ہی کی بیس پر انہوں نے جو ہے یہ حدیث کا جو ہے ادارہ قائم کیا ہے، انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے۔ آگے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، بات کر چکا ہوں بہت جگہ، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، ہر اینگل سے بتانا پڑتا ہے۔ والسلام۔